السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بار ایسا ہوا کہ باغ میں کام کرتے وقت میرے ہاتھ کی کسی انگلی میں کوئی کانٹا چبھا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چلتے چلتے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا آ گیا، کوئی کیل آ گئی، پاؤں میں وہ کیل چبھی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ آنکھوں کا جسم کی تکلیف سے تعلق کیا ہے؟ جی ہاں، آنکھوں کو اور جسم کے تمام اعضاء کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے اس طور پر باندھ رکھا ہے کہ اگر تکلیف کسی ایک عضو کو ہوتی ہے تو دوسرا عضو آنسو بہاتا ہے، دوسرا عضو بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں تمام ایمان والے ایسے ہیں جیسے کوئی ایک جسم۔ اگر جسم کو بخار لگتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ایمان والے کو کوئی کانٹا چبھتا ہے اور وہ افریقہ کے کسی جنگل میں کسی دور دراز کنارے پر ہے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس خبر کو سن رہا ہوں تو ہمدردی، خیرخواہی اور اخوت اور ایمانی بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ میری آنکھیں آنسو بہائیں، یعنی ہم دوسروں کا دکھ، دوسروں کا درد، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی ہیں۔ اور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کا دامن کھینچنے والے نہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے نہیں، ایک دوسرے پر تہمتیں باندھنے والے نہیں، ایک دوسرے پر الزام لگانے والے نہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے نہیں، ایک دوسرے کا چغلی کھانے والے نہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے والے نہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے والے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والے، ایک دوسرے سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ ایمان والوں میں آپسی محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اس وقت جب کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمانی جذبہ اس طرح کا ہو کہ ہم جہاں اپنی تمام ضروریات کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ لوگ جو صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کی ہڈیاں بھی شاید اب قبر میں نہیں ہوں گی، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، الہی ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ایمان والے مردوں کو بخش دے اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے۔ میں آپ کے لیے بہت خاص دعائیں کرتا ہوں، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رکھے، ہر طرح کی بلا سے، شر سے، فتنے سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب خیر و عافیت کے ساتھ موجود ہوں، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جس حال میں ہوں، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، آپ کے دل کو قرار عطا فرمائے، آپ کے ذہن کو چین نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو ایمان پر رکھے، سنت پر رکھے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں، ایمان پر اور سنت پر خاتمہ ہو، فرشتے سلام قولا من رب الرحیم کی صدائیں سنا رہے ہوں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی قبر میں آپ لیٹیں تو وہاں پر آپ کا اور ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اور جب ہم قیامت میں میدان محشر کی طرف دوڑیں تو ہمیں عرش کے سائے میں جگہ ملے، ہم سب وہاں جمع ہوں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے پلسرات پر سے گزرنے کو آسان فرمائے، اور جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جمع فرمائے اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ آپ بھی کہیے آمین، کیونکہ ایک فرشتہ ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور جب میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں تو وہ فرشتہ آمین کہہ رہا ہے۔ آمین کہیں اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔